السلام علیکم دوستو، میرا نام ڈاکٹر اسد محمود ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ سائنس کے مطابق شب معراج کو اصل میں کیا ہوا تھا؟ میں سائنس کی بات کر رہا ہوں۔ ناظرین گرامی، واقعہ معراج یا سفر معراج انسانی عقل کو دنگ کر دینے والا واقعہ ہے۔ اس واقعے میں اللہ رب العزت نے اپنے محبوب خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور خود کے درمیان تمام پردوں کو گرا دیا، لیکن سائنس دوستو اس واقعے کو تسلیم کرنے میں حیل و حجت سے کام لیتی ہے اور اپنی عقل و دانش کے مطابق نت نئے ایکسپیرینسز کرتی رہتی ہے۔ دوستو، قرآن مجید میں بیان کیے گئے تمام حقائق کو پرکھنے کی تگ و دو میں رہتی ہے سائنس یہ سوال کرتی ہے کہ اگر روشنی کی رفتار سے سفر کیا جائے، یعنی اگر بجلی کی تیزی سے کوئی بھی انسان سفر کرے تو بھی امپاسبل ہے کہ ایک ہی رات میں ایک ہی لمحے موجود میں مسجد احرام سے مسجد اقصی اور پھر مسجد اقصی سے پہلے آسمان اور یوں دوسرا، تیسرے، چوتھے، پانچویں، چھٹے اور ساتویں آسمان اور اس سے آگے سدرۃ المنتہا اور اس کے بعد سدرۃ المنتہا سے بھی آگے یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے عرش تک جا پہنچے ایک انسان اور پھر اپنے خالق و معبود سے ملاقات کا شرف حاصل کر کے واپس بھی آ جائے۔ یہ سب سپیڈ آف لائٹ سے بھی، یعنی بجلی کے جو سپیڈ ہے، لائٹ رفتار ہے جو ہے نا روشنی کی، اس سے بھی ممکن نہیں ہے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سفر معراج کیسے کیا؟ آج کی ماڈرن سائنس اس واقعے پہ کس طریقے کے نت نئے ایکسپیرینسز کر رہی ہے؟ آج کی ویڈیو کا موضوع سخن واقعہ معراج کی سائنسی تحقیق سے روشناسی کروانی ہے، لہٰذا اس قیمتی ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ تو آئیے چل کر موضوع کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ معزز دوستو، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ مغربی دنیا آئے روز کوئی نہ کوئی انقلابی کھوج لگائی رہتی ہے، اور کیونکہ یہ دور ٹیکنالوجی کا دور ہے تو اس حوالے سے آج کے دور میں حیرت انگیز مشینریوں کی بھرمار ہو چکی ہے۔ انہی میں سے ایک مشین ٹائم ٹریول بھی ہے، جس کا مطلب ہے کہ وقت میں سفر کرنا، ماضی میں پیچھے جانا یا مستقبل میں آگے چلے جانا۔ اس کو ٹائم ٹریول مشین کہتے ہیں، جس کو مغربی دنیا میں بہت زیادہ پرموٹ کیا گیا ہے کہ اس ٹیکنالوجی کی مدد سے ایسی ڈیوائسز بنائی جا چکی ہیں جن کی مدد سے وقت میں سفر کو ممکن بنایا جا سکتا ہے۔ لیکن آپ جانتے ہیں کیا، قرآن مجید فرقان حمید میں 1400 سال پہلے ہی یہ ڈسکس کیا گیا ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ سے مسجد اقصی پہنچے، اگر اس دور کے مطابق اونٹ یا گھوڑے پر سفر کیا جاتا تو اس سلسلے میں 30 یا 40 دنوں کا وقت لگ سکتا تھا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ صرف مسجد اقصی تک کا سفر کیا بلکہ 7ویں آسمان تک جا پہنچے اور اس سے بھی آگے سدرۃ المنتہا تک پہنچے، وہ حد کہ جس کے آگے جناب جبرائیل علیہ السلام کے پر بھی جل جاتے ہیں۔ دوستو، سائنس کے لیے یہ سمجھنا ناممکن تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوری کائنات کا ٹریول سفر کیا، لیکن زمین پر بہت کم وقت ان کا گزرا۔ سائنس کی اسپیشل تھیوری آف ریلیٹیوٹی کے مطابق اگر کوئی جسم روشنی کی رفتار کے ساتھ سفر کرتا ہے تو وقت کا پھیلاؤ بڑھ جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس براق پر سوار تھے اس کی رفتار روشنی کی رفتار سے کئی گنا زیادہ تھی۔ معراج کے دوران وقت کا پھیلاؤ بڑھنے کی بجائے کم ہو گیا، یعنی سکڑ گیا، تھم گیا۔ سائنسی پوائنٹ آف ویو کے مطابق کائنات کے کنارے تک کا فاصلہ کسی بھی ڈائریکشن میں 46.5 بلین نوری سال ہے، جسے مرئی کائنات کہا جاتا ہے، جبکہ روشنی ایک سال میں 9.46 ٹریلین کلومیٹر کا سفر طے کرتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے اگر روشنی مسلسل سفر کرتی رہے تو یہ 40.5 بلین سالوں میں کائنات کے کنارے تک پہنچ سکے گی۔ دوسرا بڑا سوال یہ ہے دوستو کہ اتنی بڑی مسافت، اتنی بڑی ٹریولنگ کرنے کے بعد اربوں سال درکار ہیں تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اتنا بڑا فاصلہ بہت کم وقت میں کیسے طے کیا؟ بے شک یہ میرے اللہ کی قدرت ہے جس نے اپنے محبوب کے لیے وقت کو سمیٹ دیا۔ مسلم کی ایک حدیث، صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے کہ براق کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے اس میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے لیے براق لایا گیا جو ایک سفید اور لمبا جانور ہے، جو گدھے سے بڑا ہے
لیکن خچر سے چھوٹا ہے، جو اپنے کھر کو اس کی حد کے برابر فاصلے پر رکھتا ہے، جبکہ براق کے لفظی معنی برق یعنی بجلی کی سی تیزی کے ہیں، یعنی براق بجلی کی تیزی سے کہیں زیادہ تیز رفتاری سے سفر کر سکتا ہے۔ دوستو، واقعہ معراج ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معجزہ ہے، اور معراج کے سفر کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوری کائنات کی سیر کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنت اور جہنم کا ایکسپوجر بھی، مشاہدہ بھی کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام انبیاء کرام اور تمام رسولوں سے ملاقات بھی کی۔ اسی مبارک سفر کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سفر معراج سے پہلے حضرت جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے، میرا سینہ چاک کیا، پھر سونے کا تشت لایا گیا اور میرے دل کو نکال کر اس تشت میں دھویا گیا جو ایمان سے بھرا ہوا تھا، اور پھر میرے دل کو واپس رکھ دیا گیا، یعنی اللہ نے اپنے حبیب کے دل کو اور ان کے وجود کو مضبوط کر دیا اور سفر کی طاقت عطا فرما دی۔ دوستو، غیر مسلموں نے واقعہ معراج کی حقیقت پر کفر اور اختلافات کیا، لیکن کئی بار غیر مسلموں نے یہ سوال اٹھایا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے یہ کیسے ممکن تھا کہ وہ بہت کم وقت میں پوری کائنات کا سفر طے کر سکیں۔ سائنسی نظریہ یہ ہے، اگر بجلی کی رفتار سے بھی سفر کیا جائے تو یہ بھی ممکن نہیں ہے کہ ایک کہکشاں سے دوسری کہکشاں اور اس سے آگے کا سفر کیا جا سکے، جبکہ سائنس کی جدید تھیوری یہ بھی کہتی ہے کہ وہاں ہول کے مطابق ہول کے دروازوں میں سے ایک دروازے کو کھول کر اگر چند لمحوں کا سفر کر لیا جائے تو اس کا دوسرا دروازہ کسی دوسری کہکشاں میں چلا جائے گا، وہاں پہ جا کے کھلے گا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کسی ایک دروازے کو کھول کر کسی دوسری کہکشاں میں داخل ہوا جا سکتا ہے۔ اس تھیوری کے مطابق جس کا سہارا لیا گیا وہ قرآن مجید میں بیان کردہ آیات ہی ہیں جو کہ سورہ معراج سے لی گئی ہیں، جس میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ایک سوال کرنے والے نے سوال کیا جو واقعہ ہونے والا ہے کافروں کے لیے، اور اس کو کوئی ٹالنے والا نہیں ہے، جو اللہ کی طرف سے واقعہ ہوگا، جو سیڑھیوں کا یعنی آسمانوں کا مالک ہے، جن سیڑھیوں پر فرشتے اور اہل ایمان کی روحیں ان پر چڑھ کر جاتی ہیں، اور وہ عذاب اسی دن ہوگا جس کی مقدار 50,000 سال ہے۔ علماء اس کی تفسیر بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ انسانی وقت میں اس کا موازنہ کیا جائے، جس میں ہم رہ رہے ہیں یہ انسانی وقت ہے، اگر اس میں اس کا موازنہ کیا جائے تو جس ہم 50,000 سال کی بات کر رہے ہیں تو وہ وقت 50,000 سال بنے گا، اور یہ سفر ایک دن میں طے ہوگا جسے قیامت کے دن کا نام دیا جاتا ہے۔ اور بالکل اسی طریقے سے اللہ نے وہ سیڑھیاں بنا رکھی ہیں، یعنی وہ دروازے جو ایک آسمان سے دوسرے آسمان تک کا سفر محض ایک دروازہ کھلنے کا ہے۔ اس سے متعلق قرآن مجید میں سورۃ الحجر کی آیت نمبر 13 اور 14 میں بیان کیا گیا ہے کہ اگر ہم ان پر آسمان کا دروازہ کھول دیں اور اس میں سے چڑھ جائیں تو البتہ یہ کہیں گے کہ ہماری نظر بندی کر دی گئی ہے، بلکہ ہم پر جادو کر دیا گیا ہے۔ ناظرین گرامی، ان آیات میں بیان کیا گیا ہے کہ وہ لوگ جو گمراہ ہیں اللہ انہیں راستہ بھی دکھا دے، جس طریقے سے فرشتے آسمان کے درمیان سفر کرتے ہیں تو وہ لوگ کہیں گے کہ یہ ہماری آنکھوں پر پٹی باندھی گئی ہے یا ہم پر جادو کیا گیا ہے، یا ایسا ممکن نہیں ہے۔ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ بھی بتا دیا ہے کہ فرشتے کس طرح سے سفر کرتے ہیں اور آسمانوں کے درمیان وہ دروازے یا سیڑھیاں کیسے موجود ہیں جو ایک آسمان سے دوسرے آسمان کا سفر فوری طور پر ممکن بنا سکتی ہیں۔ آج سائنس 1400 سال بعد قرآن مجید میں بیان کی گئی تھیوری کو لے کر پھر اسی سوال پر کھڑی ہے کہ ایک ہی رات میں یہ سفر کیسے ممکن ہوا۔ سائنس آج بھی یہ ماننے کو تیار نہیں ہے کہ کوئی بشری وجود یا انسانی جسم بجلی کی رفتار سے یہ سفر کرے اور اس کے بعد وہ انسانی جسم کی صورت میں باقی بھی رہے، کیونکہ سائنسی علوم کے مطابق کوئی بھی شے بجلی کی رفتار سے اگر سفر کرے تو اپنے وجود کو بدل ڈالے گی، اور اگر بجلی کی رفتار سے یہ سفر کیا جائے تو کوئی بلین سال تک کا وقت درکار ہو سکتا ہے۔ اللہ رب العزت کی کائنات بہت وسیع ہے، کائنات کی حد جو ہے لمٹ کوئی نہیں جان سکتا، اس کے بارے میں صرف اور صرف اللہ رب العزت کی ذات ہی جانتی ہے۔ یہ سفر کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ اللہ رب العزت کے اپنے محبوب سے ملاقات کے دوران
کیا کیا باتیں ہوئی ہیں اس کے بارے میں اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں. اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو اور آپ کی انفارمیشن میں اضافہ ہوا ہو تو پیج کو فالو، لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا. اپنا اور اپنے ساتھ رشتوں کا خیال رکھیے. اللہ حافظ.